بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بد نصیب ہے وہ شخص جو والدین کی خدمت کر کے ان کی دعائیں نہیں لیتا اور لوگوں سے کہتا پھرتا ہے میرے لیے دعا کرنا۔ ناظرین، ہمیشہ چاول کم کھاؤ، دمہ کی بیماری نہیں ہوگی۔ ٹھنڈے پانی میں تھوڑا سا کالا نمک ڈال کر پی لو، کچھ دیر تک گرمی محسوس نہیں ہوگی۔ آنکھوں میں کوئی چیز پڑ جائے یا تھکن اور سوجن ہو تو عرق گلاب ضرور استعمال کریں۔ گلے کی خراش دور کرنی ہے تو الائچی کے پانی سے غرارے کر لیں۔ نہارمو انگور کھاؤ، معدے کی سوزش دور ہوگی اور حمل بھی جلد ٹھہر جائے گا۔ ناظرین، چہرے پر زیادہ کیل مہاسے نکل آئیں تو کیل مہاسوں پر شہد لگا کر مساج کرو۔ نہانے کے فوری بعد سر پر تیل کی مالش کرو، دماغ کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ چیری کا استعمال کرنے سے جوڑوں اور ہڈیوں کے درد میں آرام ملے گا۔ کھانے سے قبل ایک سیب کھا لینے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں صفائی کا خیال نہ رکھا جاتا ہو، ایسے گھر میں رزق کی تنگی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو صبح کے وقت سویا رہتا ہے اور لوگوں سے تنگی رزق کا شکوہ کرتا ہے۔ ناظرین، مچھلی کے تیل سے کمر کی مالش کرنے سے کمر کا درد ختم ہو جائے گا۔ دال کا سالن کھانے کے بعد دودھ پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ چہرے پر جھریوں والی عورتیں چاولوں کو پیس کر اس میں لیموں کے چند قطرے ملا کر چہرے پر لگا دیں، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ روزانہ چائے زیادہ استعمال کرنے سے موٹاپا جلدی حاوی ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جن کے گردے کمزور ہو جاتے ہیں ان کو اندھیرے میں خوف آتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو نماز عشاء نہیں پڑھتا اور دعاؤں میں پرسکون نیند تلاش کرتا ہے۔ دل کے مریضوں کو ٹھنڈا پانی ہرگز مت دیں، اس سے دل کی نسیں کمزور ہو جاتی ہیں جو کہ ہارٹ اٹیک کا باعث بنتی ہیں۔ ناظرین، زیتون کے تیل کا ایک قطرہ ناف میں ڈالا جائے تو دل کی دھڑکن کنٹرول میں رہتی ہے۔ چنے کی دال پکا کر کھانے سے طاقت ابھر آتی ہے اور رنگ گورا ہوتا ہے۔ اگر پیٹ کی گیس خارج کرنی ہے تو کھانا کھا کر فوراً ایک کھجور کھا لیا کرو، پیٹ کی گیس فوراً خارج ہو جائے گی۔ دہی کا پانی استعمال کرنے سے جگر صاف رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر انسان کے سر میں ایک رگ ہوتی ہے جسے جذام کہتے ہیں، جس میں خون جوش مارتا رہتا ہے۔ جب اس کا جوش بڑھنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں زکام مسلط فرما دیتا ہے، اس لیے زکام کی دوا مت لیا کرو۔ ناظرین، چہرے کے سیاہ تل ختم کرنے کے لیے ایلو ویرا جیل رات کو لگا کر سویا کریں۔ کمر کے مہروں میں درد ہو تو 5 دانے دار چینی اور 5 لونگ کو پیس کر 1 گرام خشک ادرک کے پاؤڈر میں مکس کر لیں اور 3 ہفتے روزانہ 1 چمچ کھائیں۔ منہ کی بدبو سے چھٹکارا چاہتے ہو تو تازہ پانی میں لیموں کا رس نچوڑ کر غرارے کریں۔ جوڑ مضبوط رکھنے ہیں تو خسخاس اور بادام پیس کر دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ کالے چنے کا شوربہ پینے سے ٹی بی جیسی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اس خدا پر بھروسہ کرو جو نافرمانی کے باوجود تمہارا رزق بند نہیں کرتا۔ کمر درد دور کرنے کے لیے ناریل کا تیل مسلسل استعمال کریں۔ ناریل کے تیل سے معدہ بھی ٹھیک رہتا ہے۔ جس تیل میں مچھلی فرائی ہو اسے لے کر جسم میں جہاں درد ہو وہاں مالش کریں، درد دور ہو جائے گا۔ تانبے کے برتن میں کھانا رکھنے سے کھانا جلدی نہ تو خراب ہوتا ہے اور نہ ہی صحت کو نقصان دیتا ہے۔ دماغی خشکی، کمزوری اور چکر آنا، ان سب کو ختم کرنے کے لیے روغن بادام کا استعمال کریں۔ اگر زندگی میں ہمیشہ فٹ رہنا ہے تو ناشتہ بادشاہوں کی طرح کریں، دوپہر کا کھانا عام آدمی کی طرح کھائیں اور رات کا کھانا غریبوں کی طرح کھائیں۔
حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ نافرمان اولاد کی اصلاح کا وظیفہ یا شہیدو، اس وظیفے کا ورد کرنے والا اگر نافرمان بیٹے یا غیر صالح بیٹی پر دم کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو صالح بنا دیتا ہے۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس ورد کو 100 مرتبہ روزانہ کریں۔ اس وظیفے کو حسب ضرورت 11 دن، 40 دن یا اس سے بھی زیادہ عرصے کے لیے جاری رکھ سکتے ہیں۔ کھانسی اور بلغم ہو تو لاہوری نمک چوستے رہیں، کچھ دیر میں آرام آ جائے گا۔ ناظرین، آگ کے دودھ کے 3 قطرے ہتھیلی پر ملنے سے سر درد ختم ہوتا ہے۔ جتنا ہو سکے اتنا پانی پئیں، ہر طرح کی بیماری سے دور رہیں گے۔ ڈینگی بخار کا علاج کرنا ہو تو مریض کو بکری کا دودھ پلائیں۔ اچھی صحت چاہتے ہیں تو سبزیاں کھایا کریں۔ تمام بیماریاں کھانے کی وجہ سے آتی ہیں، لہٰذا اچھا کھائیں اور صحت مند رہیں۔ ناظرین، مصری کے استعمال سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ دودھ زیادہ پینے سے بھی رنگ گورا ہوتا ہے۔ نظر کمزور ہو یا خراب ہو تو روزانہ بادام اور سونف کھایا کرے۔ ہر مشکل میں رو رو کر دعا کیا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ ایسے افراد جو زیادہ سوتے ہیں اور اٹھتے ہی ان پر غنودگی طاری ہوتی ہے، ان کو چاہیے کہ انجیر کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ زیادہ ہیوی کھانا کھانے کے بعد 2 جامن کھانے سے کھانا جلد ہضم ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ جوانی برقرار رکھنا چاہتے ہو تو صبح اٹھ کر گرم پانی پی لیا کرو۔ بچوں کا قد بڑھانے کے لیے انہیں روزانہ 11 کھجوریں کھلایا کریں۔ کھیل کے دوران کوئی چوٹ لگ جائے تو برف کی ٹکور کریں، فوری آرام آ جائے گا۔ املی اور آلو بخارے کے شربت سے دل کی دھڑکن کنٹرول میں رہتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس کا ملنا دعا سے بھی ممکن نہیں ہوتا وہ چیز بھی تہجد سے مل جاتی ہے۔ مچھلی کے سر کا شوربہ استعمال کرنے سے اعصابی کمزوری ٹھیک ہو جاتی ہے، پٹھوں کی کمزوری دور ہو جاتی ہے، جوڑ مضبوط ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کمزور ہڈیاں طاقتور ہو جاتی ہیں، قبل از وقت بڑھاپا نہیں ہوتا، سفید بال کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جوڑوں کا پرانے سے پرانا درد بھی ختم ہو جاتا ہے، یادداشت تیز ہو جاتی ہے، جوانی برقرار رہتی ہے اور نظر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر دودھ ہضم نہ ہوتا ہو تو دار چینی ملا کر استعمال کریں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔